کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. کم از کم اپنے بزرگوں کی کتابوں میں تو تحریف نہ کرو. مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے ایسا نہیں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اے حسنین کے نانا یا اے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کے بابا کہہ کے پکارنا جائز نہیں، بلکہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے. انہوں نے اس کی نفی نہیں کیا ہے. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی حالیہ ایام میں وہ مناظر صاحب جو بنگلور میں میرے روبرو تھے، انہوں نے ایک نیا سوچا چھوڑا اور محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی جذبات اور ان کی عقیدت سے کھلواڑ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے زہرا کے بابا سنو التجا، مدینہ بلا لیجئے. یہ نعت پاک مصطفیٰ علیہ السلام جو پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا حرام ہے اور پڑھنے والے پر توبہ لازم ہے. مناظر صاحب نے یہ فتویٰ دیتے ہوئے قرآن مجید سورہ نور 18واں پارے کی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے. تو عزیزان گرامی، اسی کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، حقیقت سے نقاب کشائی کرنے کے لیے. اور جناب مناظر صاحب جو ہیں بنگلور کے بھگوڑے، جس کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، آج بھی وہ ویڈیو نیٹ پر موجود ہے کہ کس طریقے سے آخر میں یہ جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جلدی کرو جلدی کرو، مختصر سلام پڑھو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں سے کون بھاگا تھا. ان کا جناب کا کام ہی ہے قوم کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ان کے جذبات سے کھلواڑ کرنا، ان کی عقیدت کو مجروح کرنا. تو عزیزان گرامی، ہم تمہیدی کلمات میں زیادہ وقت نہ لے کر کے چلتے ہیں حقائق کی طرف کہ جس آیہ مبارکہ کو انہوں نے اپنا مستدل قرار دیا ہے، سورہ نور کی آیت کریمہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اس میں انہوں نے کس قدر تحریف کیا ہے. یہ دوسروں کے سر تحریف کا الزام مڈھنے والے خود کس قدر کلام اللہ میں، احادیث رسول میں اور خود اپنے ہی بزرگوں کی کتابوں میں کس قدر یہ تحریف کرتے ہیں. تو آج جناب نے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر کے کہا کہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کنز الایمان کی جو تفسیر لکھی اس میں فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ندا کرنا ہو، پکارنا ہو، تو یا رسول اللہ کہہ کے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے، اور یا ابا القاسم یا ابا ابراہیم یا ابا زہرا یہ کہہ کر کے نہیں پکارنا چاہیے. تو ہم اسی حقیقت کی طرف آپ کو لے چل رہے ہیں، لیکن اس حقیقت کی طرف کہ انہوں نے کس قدر اس میں تحریف کی ہے. خود قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے ترجمے میں تحریف کیا ہے، اور خود علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے جو اس پر تفسیر لکھی ہے، حاشیہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے تحریف کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کے تعلق سے تھوڑا ہم پیچھے سے اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے ہاتھ میں ترجمہ قرآن مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کنز الایمان ہے. تو وہ آیت کریمہ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے 63، جس کو انہوں نے اپنا مستدل قرار دیا ہے. اور وہ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم
فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی خود فرما رہے ہیں کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آ پڑے۔ یہ مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ کو بھی پڑھ لیا جائے، اس کا ترجمہ دیکھ لیا جائے خود مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ترجمے کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں میرے عزیز بھائیوں کہ یہاں پر معنوی تحریف کی گئی قرآن مجید میں، اور یہ جھانسا دیا گیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہاں پر جو دعائے رسول ہے، تو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کیا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ امتیوں کا رسول اللہ کو پکارنا، حالانکہ قرآن میں یہ معنی نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن میں دعائے رسول کا ذکر ہے، یعنی اے لوگوں جب رسول اللہ تمہیں بلائیں تو رسول اللہ کے بلاوے کو، رسول اللہ کی دعوت کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح اسے مت قرار دو، یعنی کہ اس پر توجہ نہ دو، اور بلایا ہے اگر جیسے آپس میں کسی کو بلایا کسی کام سے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اب آنے والے کے پاس ٹائم کم ہے تو بہانے بازی کر کے پھر وہ کیا ہے بات ختم ہونے سے پہلے ہی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ رسول جب تمہیں بلائیں تو رسول کے بلاوے پر آؤ، اگر کسی وجہ سے تمہیں جانا بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر نکلنے کی کوشش کرو، جیسے کہ اس میں مذکور ہے، خود ابھی اپنے ترجمے میں سنا، وہ صحابہ کرام ہی تھے جو رسول اللہ کے بلاوے پر آتے تھے لیکن بہانے بازی کر کے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کے نکل جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ انہیں منافق کہہ دو تو ٹھیک ہے، منافق ہی کہتے ہو تو ان کے نام تو کم از کم بتا دو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مومن مخلص تھے اور یہ منافق تھے، کیوں نہیں بتایا تھا نا؟ بہرحال وہ صحابہ ہی کی فہرست میں تھے، صحابہ ہی تھے وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے۔ تو عزیزان گرامی، آیا یہ جو مولوی صاحب نے کہا کہ یہاں پر دعائے رسول سے مراد امتیوں کا رسول اللہ کو پکارنا مراد ہے، لہذا اے امتیوں رسول اللہ کو ایسے نہ پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ اے ابو کہہ کے اے فلاں کے باپ، فلاں کے بیٹے، اس طرح نہ پکارو۔ تو یہ جو باور کرانے کی کوشش کیا، آئیے دیکھیں قرآن مجید میں کتنی انہوں نے تحریف کیا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ذرا پچھلی آیت کریمہ کی طرف تاکہ یہ بات بالکل واضح، روشن، عیاں، ظاہر و باہر ہو جائے کہ اس آیت کریمہ میں پکارنے سے مراد، دعوت سے مراد، دعا سے مراد کس کی دعا ہے؟ آیا رسول اللہ کا امتیوں کو بلانا یا امتی کا اور رسول اللہ کو پکارنا مراد ہے؟ تو اس آیت کریمہ اور اس پہلے والی آیت کریمہ ملائیے، خود مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ دیکھ لیجئے، بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد دعائے رسول ہے، یعنی رسول اللہ کا بلانا امتیوں کو۔ یہ دیکھیے آیت کریمہ اس سے پہلے والی ہے، سورہ نور آیت نمبر 62۔ فرمان رب العزت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون باللہ ورسولہ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ یہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے کہ ایمان والے تو بس وہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اور یعنی ایمان والے تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، لکھا ہے لیکن ہونا چاہیے لائیں، یقین لائیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے وہ جمع کیے گئے ہوں، کیا
کہ امتی رسول کی بارگاہ میں کسی ایسے کام کے لیے حاضر ہوئے جس کے لیے وہ جمع کیے گئے ہوں، بالفاظ دیگر جس کے لیے وہ بلائے گئے ہوں، یعنی جس کے لیے رسول اللہ نے انہیں بلایا ہو۔ دیکھیے واضح طور پر پچھلی آیت کریمہ اس بات کی تعیین کر رہی ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد دعائے رسول یعنی رسول اللہ کا امتیوں کو بلانا مراد ہے، کہ جس کے لیے وہ جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک کہ آقا علیہ السلام سے یعنی ان سے اجازت نہ لے لیں، چونکہ رسول اللہ نے بلایا ہے، لہذا جب تک رسول اللہ خود سے اجازت نہ دے دیں یا کسی کام سے اگر جانا ہے، ان کو جانا ہی ہے تو اجازت نہ لے لیں۔ تو اجازت کا لینا اس بات کی تعین کر رہا ہے یہ بھی کہ یہاں پر دعا سے مراد رسول اللہ کا امتیوں کو بلانا ہے جب تک وہ اجازت نہ لے لیں۔ وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جانے کے لیے آپ کی اجازت کے بغیر نہ جائیں بلکہ آپ سے اجازت مانگ کے جائیں، یہی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، یعنی بلایا تھا آپ نے لیکن پورا وقت دیے بغیر، آپ کی پوری بات سنے بغیر جو پہلے ہی اجازت لے کے جانا چاہیں تو ان کے لیے اجازت دے دو جس کو چاہو، اور اللہ سے مغفرت بھی کر دو کہ انہوں نے پورا ٹائم آپ کو نہیں دیا، اس کے سلسلے میں اے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دیجئے۔ تو عزیزان کرام یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ جن کو رسول اللہ بلاوے پر تشریف لے بھی آئے ہیں، تشریف لانے کے بعد اجازت لے کے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ احترام بارگاہ نبوت ہے، یہ احترام حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ازرو قرآن فرمان رب العزت کی روشنی میں کہ رسول اللہ نے بلایا ہے، بلاوے پہ آئے ہو، اب آنے کے بعد اجازت لے کے اگر جا رہے ہو پھر بھی ایک طریقے سے سوء ادب ہے اس کا پہلو پایا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کر دو۔ تو عزیزان گرامی آپ اس میں غور کریں کہ جو اس کو رسول اللہ بلائیں وہ بلاوے پہ آ بھی گیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اب سے اگر جانا ہے اجازت بھی لے رہا ہے پھر بھی استغفار کا حکم ہے رسول اس کے واسطے استغفار کر دو۔ تو اب اس آدمی کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو رسول اللہ نے بلایا ہو اور اس نے رسول اللہ کے بلاوے کو ٹال دیا ہو یہ کہہ کر کے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے 3 بار بلایا اور تینوں بار یہی کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں نہیں تو اس پر کیا ہے بد دعائے رسول کا مورد بنا۔ آقا علیہ السلام نے تیسری بار میں جناب ابن عباس نے جا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے رسول، انہوں نے اب بھی کہا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا لا اشبع اللہ بطنا۔ تو لا اشبع اللہ بطنا کا صیغہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت پر ان کا یہ عمل بہت ناگوار گزرا تھا، تو وہ بندہ کہ جس نے رسول اللہ کے حکم کو ٹال دیا 3 بار اور نہیں آیا، وہ کتنا بڑا گنہگار، کتنا بڑا خاطی، پاپی، نافرمان بارگاہ رب العزت میں کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ بھی ضمناً بات تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو آپ نے دیکھا کہ اس آیت سے متعین ہو رہا ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امت کو بلانا۔ آگے فرمان رب العزت ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ، یہ تو پہلا قرینہ تھا، پہلی آیت کریمہ بھی اس بات کی تعین کر رہی ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد دعائے رسول ہے، یعنی رسول اللہ کا امتیوں کو بلانا۔ اب اسی آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے کیا ہے، ارشاد گرامی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی جیسے تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے اور کیا ہے اب پکارنا اس کی مرضی آیا یا نہیں آیا، تو اب ایک دوسرے کی پکار کی طرح رسول اللہ کی پکار کو نہ بنا لو، بلکہ رسول اللہ کی دعوت پر فوراً حاضر ہو۔
بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں کیا ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ مطلب کیا ہے، رسول اللہ کے بلاوے پر آئے تھے، اب تھوڑا وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اور کی وجہ سے جو کیا ہے دوسرے کی آڑ لے کر کسی چیز کی ہے کہ ایک صحابی دوسرے کی آڑ لے کر کے نکل جاتا تھا، جیسا کہ یہ کیا ہے حاشیے میں اور تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا بھی ہے۔ تو کہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آئے۔ تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ پہلے والی آیت کریمہ بھی اور اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اس بات کی تعین کر رہا ہے کہ یہاں پر پکارنے سے مراد، دعوت سے مراد رسول اللہ کا بلاوا ہے، رسول اللہ کا بلانا، کہ تم میں رسول اللہ کی دعوت کو کوئی شخص اپنی دعوت کی طرح، اپنے پکار کی طرح نہ سمجھے کہ مرضی ہو جائے اور مرضی ہو جائے، بلکہ رسول اللہ جب بلائیں تو حاضر ہونا ضروری ہے، اور بغیر اجازت بارگاہ رسول سے باہر آنا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اور جو یعنی تفسیر بیان کی ہے، اس کو لے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو یا ابو القاسم یا فلاں کے باپ کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سری جھوٹ ہے۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ صاحبان جبہ و دستار کی قدر جھوٹ بولتے ہیں، کم از کم اپنے بزرگوں کی کتابوں میں تو تحریف نہ کرو۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے ایسا نہیں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اے حسنین کے نانا یا اے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کے بابا کہہ کے پکارنا جائز نہیں، بلکہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا چاہیے۔ انہوں نے اس کی نفی نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے خود کیا ہے، یہ تو ہم نے دو پچھلی آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے اگلے حصے سے قرینہ قائم کر دیا کہ یہاں پر دعوت سے مراد رسول اللہ کا بلانا ہے۔ خود آئیے چلتے ہیں مفسر علیہ الرحمہ ہی کی طرف کہ مفسر علیہ الرحمہ خود کیا فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس میں جو حاشیہ لگا ہے 154 نمبر کا حاشیہ ہے، تو یہاں 154 نمبر میں فرماتے ہیں کہ رسول کی دعوت کو آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کی طرح نہ سمجھو، کیونکہ جس کو رسول اللہ پکاریں، یہ دیکھیے خود اس میں موجود ہے، خود فرما رہے کیونکہ جس کو رسول اللہ بلائیں پکاریں اس پر اجابت، یعنی آپ کو دعوت کو قبول کرنا اور حاضر ہونا، تاکہ اجابت و تعمیل واجب ہو جاتی ہے اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہوتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے، یعنی جب رسول کی بارگاہ میں آ جائیں رسول اللہ کے بلاوے پر، اب زیادہ قریب ہونے کے واسطے پھر اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو ندا کرے، یہ مفسرین کا قول، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ یہی بتا رہی ہے کہ یہاں پر دعوت سے مراد رسول اللہ کی دعوت ہے۔ اب دیکھیے آگے فرماتے ہیں کہ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ، آپ کے معظم القاب سے نرم آواز کے ساتھ متواضعانہ و منکسرانہ لہجے میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر، بس اس کے آگے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یا ابا الزہرا یا کیا جد الحسنین کہہ کے پکارنا ناجائز و حرام ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تحریف کرتے ہوئے اپنے ہی بزرگ کے تفسیر میں تحریف کیا اور اپنی طرف سے اٹھا کر کے اپنا لقمہ گویا ان کے منہ میں ڈال دیا اور اپنا جملہ ان کی کتاب میں شامل کر دیا۔ یہ ہے آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں کے بغض کا یہ عالم کہ ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے جس شہزادی کے واسطے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، جس کی دست اقدس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، اپنی چادر مبارک جن کے قدموں میں بچھا دیا کرتے تھے، ان کو
کیا ہے ان کے ذکر کے ساتھ، رسول کے ذکر کے ساتھ اس شہزادی اور اس محبوب ترین بیٹی کا ذکر ہونا بھی ان کو پسند نہیں ہے، اور اپنی طرف سے فتویٰ دے مارا جو قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہیں اور خود ان کے مفسر کے تفسیر کے بھی خلاف ہیں۔ یہ ان کی تحریف ہے، کس قدر یہ کیا نام ہے بے باک ہو گئے ہیں۔ بغض آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو کس قدر بے خوف کر دیا ہے، نہ انہیں خدا کا خوف ہے، نہ انہیں رسول اللہ کا خوف ہے، نہ ان کی آل پاک کا خوف۔ تو عزیزان گرامی یہ آپ نے دیکھا۔ اب چلتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ان کے نزدیک حدیث قرآن مجید کی آیت کریمہ وہ درجہ نہیں رکھتی ہے جو ان کے بزرگان دین درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہم اور ایک بزرگ کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، میں نے عزیز بھائیوں دکھا دیا کہ یہاں پر علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا ہے کہ یا ابا زہرا یا زہرا کے بابا کہہ کر کے پکارنا ناجائز و حرام ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نعت سے پہلے اور بھی ایک نعت شریف پڑھی جاتی ہے جو بہت شہرت یافتہ ہے، اے حسنین کے نانا۔ تو یہ کیا نام کسی رافضی نے نہیں پڑھا یا کسی وہابی نے نہیں پڑھا ہے، وہ بھی بریلوی تھے، لیکن وہ ایسے بریلوی ہیں کہ جو ناسبی نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے ہمارے وہ بریلوی بھائی مستثنا ہیں، وہ ہماری اس گفتگو سے، ہماری اس خطاب سے الگ ہیں کہ جو محبان آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری اس گفتگو سے خود مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ بھی مستثنا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ بغض نہیں تھا، وہ آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے غایت درجہ محبت رکھنے والے تھے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے والد گرامی نے اپنی دو کتاب میں مولا کو نفس رسول قرار دیا ہے، جو آج کے بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مولوی صاحبان خود مسلک اعلیٰ حضرت کے بھی غدار ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فکر اور ان کے نظریے کے بھی مخالف ہیں، اس کے غدار ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے کہیں ایسا ہے، وہ تو غایت درجہ محبت کرتے تھے، وہ سادات کے احترام میں پالکی سے اتر جاتے تھے اور خود کاندھا دے کر کے ان کو وہاں چھوڑو کیا ہے۔ لیکن آج ان کے یہاں کیا ہے کہ سید ہے ہی وہی کہ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو۔ اگر کسی نے ذرا برابر اختلاف کر لیا تو اب گویا اس کی سیادت کیا مسلوب ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید میں تحریف کیا ہے، اور مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب پر انہوں نے الزام تراشی کیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے کسی بزرگ نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں اس طرح استغاثہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی بالکل، اور وہ کوئی ایسے بزرگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ وہ بڑے پیر دستگیر حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ بزرگ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ آقا علیہ السلام کو اسی کلمے کے ذریعے استغاثہ کیا ہے۔ لیکن اس کی طرف چلنے سے پہلے ہم مزید چلتے ہیں ایک اور حوالے کی طرف، اور وہ کتاب کون ہے؟ المواہب الدنیا کی شرح زرقانی۔ تو اس کتاب میں صاحب زرقانی نے خود نقل کیا ہے، وہ جو میرے پاس نسخہ موجود ہے زرقانی کا، اس کا مقصد ثانی کی پہلی فصل پیج نمبر ہے 506، اس پر انہوں نے لکھا ہے آقا علیہ السلام کی کنیت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مشہور کنیت آقا علیہ السلام کی ابو القاسم ہی ہے۔ ظاہر سی بات، کنیت بلانے ہی کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے ہوتی ہے کنیت۔ تو آقا علیہ السلام کی ابو القاسم کنیت بالکل شہرت یافتہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے آقا علیہ السلام کی کنیت کیا ہے، ابو القاسم، جس کا معنی ہی ہوا ہے قاسم کے باپ، چونکہ آقا علیہ السلام کے فرزند اکبر جناب قاسم علیہ السلام ہے، تو آپ ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کو ابو القاسم کہا گیا، ابو القاسم کنیت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ شہرت یافتہ تو کنیت تو یہی ہے، لیکن حضرت انس بن مالک سے یہ بھی مروی ہے کیا کہ ایک بار جبریل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں سلام پیش کیا، السلام علیک یا ابا ابراہیم، کیونکہ آقا علیہ السلام کے چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، تو آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام نے کیا کس طرح سلام کیا، السلام علیک یا ابا ابراہیم۔ تو خود جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے
کنیت کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے۔ اب بتائیے مولوی صاحب کے فتوے میں کون کون آتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام بھی ان کے فتوے کی زد میں آتے ہیں؟ ممکن ہے یہاں پر یہ کیا ہے تعویل کر لے جائے کہ نہیں یہ حکم کیا ہے جبریل امین علیہ السلام جو حاضر ہوئے تھے تو اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے ہے۔ ممکن ہے یہ ٹیڑھی تعویل کرنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیے ایک بزرگ ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے ویسے تو ہر کوئی جانتا ہے رفاعی سلسلہ ہی آپ سے چلا ہے، سلسلہ رفاعیہ کے آپ بانی ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی کتاب ہے السیر والمساعی، السیر والمساعی ان کی کتاب ہے، اور یہ عربی نسخہ ہے میرے پاس، اور صفحہ نمبر ہے 249 اس میں، اور فصل کیا ہے؟ کہتے ہیں فصل یہ ہے وَمِن كَلَامِهِ مُسْتَغِيثًا بِجَدِّهِ رسول کیا ہے مستغیثم بِجَدِّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کے کلام میں سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے ہے کیا کہ آپ نے استغاثہ کرتے ہوئے اپنے جد کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یوں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اغثنی یا ابا الزہراء بعینی۔ جس جملے پر مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، لا علم مولوی صاحب نے، اب میں کیا کیا کہوں، یہ وہی کیا ہے مناظر صاحب ہیں کہ جو کیرلا جا کر کے حج کر کے آئے ہیں۔ ساری دنیا مکۃ المکرمہ جاتی ہے خانہ کعبہ کا حج کرنے، یہ جناب گئے تھے مفتی صاحب جو بنے بیٹھے مناظر، یہ کیرلا جا کے اللہ جانے کس چیز کا طواف کر کے آئے اور اپنے کو حاجی صاحب متعارف کرا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو عبادات کے معاملے میں اتنا بڑا فراڈ کرنے والا ہو تو اپنے کیا نظریات کے معاملے میں کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے قرآن میں تحریف کیا ہے، اور خود اپنے ہی بزرگ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب جو صدر الافاضل ہیں، ان کے کلام میں کس قدر انہوں نے تحریف کیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خود حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی گویا انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان پر بھی توبہ لازم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اگر ہم کسی کے تعلق سے، ان کی من پسند شخصیت کے تعلق سے کوئی صحیح ترین روایت پیش کر دیں تو اس پر تو ان کے فتاوے آ جاتے ہیں۔ اب ان پر کون سا فتویٰ آنا چاہیے کہ جنہوں نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گویا حرام کام کا مرتکب کہا ہے اور ان پر توبہ کو لازم قرار دیا، ان پر آخر کون سا فتویٰ لگنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ حضرات کریں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حقائق کو سمجھنے، حق بولنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے شر پسند مولوی صاحبان کے شرور و فتن سے اللہ رب العزت کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرور و فتن اور ان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی ہم سب کو لیاقت، توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔